اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی توفیق عطا کی۔ اس ماہ کے اندر ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی جانب آگے بڑھیں، اور جب انسان چاہتا ہے کہ نیک اعمال کرے تو اس کے ذہن میں کوشچن مارک ہوتا ہے کہ کون سا وہ نیک عمل ہے کہ جس کو پہلے انجام دے، کس کو بعد میں انجام دے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان روایات میں سے، ان عناوین کو، ان موضوعات کو، ان ٹاپکس کو کہ روایات جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں کہ یہ نیک کام تو تم کر ہی لو۔ اور ان میں سے ایک نیک ترین کام کیا ہے اس ماہ کے اندر، وہ ہے تلاوت قرآن کریم۔ دو کام کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک تلاوت قرآن کریم اور ایک دعا و استغفار کرنا، اب بارگاہ الہی میں اپنی حاجات کو پیش کرنا۔ خاص طور پہ تلاوت قرآن کریم، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف قرآن کریم کے نزول سے ہے۔ ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ مبارک رمضان کا پہلا تعارف کیا ہے؟ پہلا تعارف یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس کے اندر جو ہے قرآن نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں روایت دکھائی دیتی ہیں لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی بہار ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز اپنے موسم پہ عروج پہ دکھائی دیتی ہے۔ جس طریقے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک موسم ہوتا ہے کہ خاص پھل کا موسم آتا ہے، مثال کے طور پہ آم کا موسم آیا تو انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پھل کو کھائے۔ یا آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ دنیا والے مختلف فیسٹیولز مناتے ہیں، مدرس ڈے آ گیا، فادرس ڈے آ گیا، لیبر ڈے آ گیا، مختلف قسم کے، تو انسان ان چیزوں کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ تو رمضان کے اندر خاص اہمیت کس چیز کی ہے؟ اس ماہ کے اندر خاص اہمیت ہے کس چیز کی کہ انسان اپنے آپ کو تلاوت قرآن کریم کرے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، خاص نسبت ہے قرآن کریم سے۔ یہاں تک کتنا ثواب ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا کہ من تلا، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں خطبہ شعبانیہ کے اندر، من تلا فیہ آیۃ من القرآن، اس ماہ کے اندر جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اس کو کتنا ثواب عطا کیا جائے گا؟ اتنا ثواب عطا کیا جائے گا کہ گویا اس نے اس ماہ کے علاوہ دوسرے مہینے میں پورا قرآن پڑھا ہو۔ یعنی آپ تصور کریں پورا قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی زحمت لگے گی، یہ تمام کا تمام ثواب کس کے بدلے مل رہا ہے؟ ایک آیت کو پڑھنے کے بدلے۔ کس خاطر؟ اس مہینے کے اندر ایک خاص رغبت ہے قرآن سے، تو انسان کوشش کرے قرآن کے اوپر تدبر بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر تلاوت قرآن کریم کا ثواب ہے۔ یعنی اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں نے تدبر نہیں کیا، ترجمہ نہیں پڑھا، صرف قرآن کی آیت پڑھی تو اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، فائدہ یہ کہ روایت بیان کریے آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں وہ لغو چیز ہو، بیکار چیز ہو؟ نہیں، اس کا اپنا فائدہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کریں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ کے اندر کہ جو بہترین مہینہ ہے، ہمیں بہترین انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔